اچھا جی، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی حسد کرتا ہے اور اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہم سے حسد کر رہا ہے اور اس سے ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں، تو یہ کرنا ٹھیک ہے یا اس سے کیسے بچا جائے حسد کرنے والے سے؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، طریقہ کار یہ ہوتا ہے قالوا سلامہ کہ آپ اسے جب آپ کو یہ علم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے مجھ سے، جسے لفظ کہتے ہیں جلن محسوس کرتا ہے یا مجھ سے یہ جلتا ہے، جسے ہم حسد کہتے ہیں، اور اس کا عرف عام میں کہتے ہیں کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ وہ ایسا دکھاتا ہے کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کی شکل و حیت، کردار و افکار سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے مجھ سے حسد کرتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ اسے سلام میں پہل کریں اور اس کے بعد آہستہ سے جو ہے سائڈ پکڑ لیں. سائڈ سے مراد کہ اس سے زیادہ بات چیت نہ کریں، زیادہ انفارمیشن اپنے بارے میں نہیں بتایا. ہوتا یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے، اصل جب جڑ جائیے قطع تعلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ کہ آپ اسے وہ خوبیاں نہ بیان کیجئے عام طور پہ جو ہمارے یہاں آج کل ہوتی ہیں. ہوتا یہ حسد تب پیدا ہوتا ہے، میرا بیٹا تو اتنا کما رہا ہے، میرے بیٹے نے تو یہ کر لیا ہے، یا جس شخص نے کوئی اچھی کہا یار میرے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنی اچھائیاں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ بڑھا چڑھا کر بھی لوگ بناتے ہیں، اور نہ بھی بتائیں تو خامخلی بتاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے خامخلی آپ جب بتائیں گے یہی آپ اللہ کے سامنے شکر ادا کریں تو پھر اس سے کیا ہوگی کہ پھر لوگوں کے اندر حسد پیدا ہوگا. دیکھیں، دو کام ایسے ہیں جن میں لفظ حسد نہیں کہیں گے، رشک کہیں گے، کہ حسد کی ایک قسم ہے کہ رشک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ علم والا ہے جی، اور اس کے بعد علم ہے تو آپ اس پر رشک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس سے علم سے نوازا، کیونکہ وہ لوگوں میں علم بانٹ رہا ہے. کیونکہ کوالٹی ہے اس ہاں، میں. اسی طریقے کسی کے پاس مال ہے اور اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں اچھے کاموں میں لگا رہا ہے، تب بھی آپ اسے رش کر سکتے ہیں کہ یار دیکھیں اس نے کیسا زبردست کام کیا. جیسے سیدنا صدیق اکبر تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جب کہا گیا کہ اپنا مال لے کر آؤ سب صحابہ سے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال گھر میں رکھا اور آدھا لے آئے. تو آپ نے سوچا کہ شاید آج میں نے یہ سب سے زیادہ بڑا کام کیا ہے اور میں سیدنا صدیق اکبر تعالیٰ عنہ سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا اس کام میں خاص طور پہ. لیکن جب سیدنا صدیق اکبر تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے سارا مال لے کر آ گئے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا گھر میں کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول. تو اب جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر کی سنی تو حضرت عمر فاروق سمجھ گئے کہ یہ تو انہوں نے وہ کام کیا، یعنی کہ آج تو سبقت لے گئے، تو یہ رشک ہوا. تو اچھے کام میں رشک ہوتا ہے، لیکن حسد جو ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب بندے کو بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں یا وہ اس کا اظہار 10 لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو کوشش کیجیے اور حکم بھی یہ کہ اپنی نعمتوں کے سب کے سامنے ذکر مت کرو. لیکن مفتی صاحب کتنی غلط بات ہے نا کہ ہم اس دور میں آ گئے ہیں جب ہر کوئی اپنی نعمتوں کا شو آف کرتا ہے، دکھاتا ہے. پہلی فرصت میں دکھانی ہوتی ہے اسے دوسرے. بالکل. ابھی آپ دیکھیں نا، ہاں بھائی آج ہم ریسٹورنٹ گئے، یہ دیکھیے ہم نے فرصت سے اب آپ نے پک کھینچیے، نہیں پہلے کھانا نہیں کھانا، آپ نے تصویر اپلوڈ کرنی ہے، لائک آئیں گے ڈس لائک آئیں گے. تو اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے، ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر دکھانا کی ضروری ہے کہ نہیں پتہ لگے کہ ہاں بھائی ہمارا اسٹیٹس ہے. وہ میرے بھائی اس کے بعد جو تمہارا اسٹیٹس ہے، ہمارا پیٹ کا تمہارا جو حال ہوگا نا وہ اللہ جانتا ہے. تو بات واقعی ہوتا ہے، اور اکثر لوگ جب نظریں لگ جاتی ہیں حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر پوسٹ کرنا کچھ دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آتے ہیں. لوگوں کو اب یہ عادت سی ہو گئی ہے کہ لوگ جب تک دکھا نہ دیں ان کو لیکن بات یہ کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں آپ دکھا بھی دیں، لیکن ایسی تو نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو دکھا رہے ہیں. مجھے بتائیں 5 کروڑ کا نعوذ باللہ انہوں نے دوپٹہ اڑا ہوا ہے، یا اللہ معاف کرے 5 لاکھ کا دوپٹہ اڑا ہوا ہے، اس بیچاری بہن کا حال کیا ہوگا، اس بچی کا جس کا باپ مزدوری جس کی 500 روپے ہے، کیا اس کے دل پہ نہیں گزرے گی؟ نہیں، تو اور ہمیں خیال رکھنا جھوٹ کا چاہیے. بازار بھی تو گرم ہے نا کہ اتنا بڑا بڑا جھوٹ بولنا ہے چاہے وہ کروڑوں کا ہو. بالکل یہی بات ہے. اللہ معاف فرمائے. کیا صحیح فرما رہی ہیں. بس ٹرینڈ میں رہنے کے لیے.